حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بے شمار خطوط آئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ الطیبہ میں رہنا دشوار کر دیا، تو اس میں جو مدینہ الطیبہ کے گورنر تھے ولید بن عقبہ، جو اہل بیت سے محبت کرنے والے، میرے نبی سے محبت کرنے والے ولید بن عقبہ، اور دوسرا جو نائب تھا گورنر مروان بن حکم، تو مروان بن حکم کے بارے میں نے بتایا تھا کہ جدھر کو پلہ بھاری دیکھتا تھا وہ ادھر کو لڑک جایا کرتا تھا، یعنی کہ جیسے ہماری بھاشا میں ہماری کہاوت میں بے پینی کا بدھنا، مروان اسی طرح سدا بے پینی کا بدھنا، کبھی ادھر کو لڑک جانا کبھی ادھر کو، جدھر کو پلہ بھاری دیکھا، چاہے بات سچ ہو چاہے بات جھوٹی ہو چاہے حق ہو، مگر وہ پلہ بھاری دیکھتا تھا، اور جو اس کا حشر اسی کے ساتھ، تو قربان جائیے میرے آقا نے یہی حدیث پاک فرمائی کہ جو جس کے نقش قدم پر چلے گا قیامت کے ساتھ دن اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ الطیبہ میں رہنا دشوار کر دیا، خطوط پر خطوط آتے رہے، تو حضرت امام حسین نے سوچا کہ اگر میں نہ جاؤں مدینہ الطیبہ سے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید اپنے قافلے والوں کو لا کر مدینے میں ہی حملہ نہ کر دے۔ میں نہیں چاہتا کہ مدینے میں خون ریزی ہو، مدینے میں خون بہایا جائے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تمام اہل بیت سے کہتے ہیں کہ اپنا تمام کا تمام سامان باندھو، آج ہم کو مدینہ چھوڑنا، ہم کو مدینہ چھوڑنا ہے۔ امام حسین مدینہ کیوں چھوڑ لے؟ کہ مدینہ الطیبہ میں خون ریزی نہ ہو، اس لیے چھوڑ رہے۔ وہ مدینہ جس مدینے میں جانے کے لیے ہر ایک تڑپتا ہے، وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے، اس مدینے سے حسین جا رہے ہیں، تو قربان جائیے امام حسین اپنے تمام اہل بیت کے تمام رفقا، تمام عورتوں، تمام بھائیوں سے، بھتیجوں سے، تمام سے کہتے ہیں کہ اپنا سامان باندھو اور یہاں سے جانے کی تیاری کرو۔ حضرت امام حسین ان کو اجازت دینے کے بعد، ان کو کہنے کے بعد آپ جنت البقیع میں اپنی ماں کی قبر انور پر آ گئے، اپنی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر آئے اور ماں کے قبر انور کو پکڑ کر کہنے لگے، ماں تو بنت رسول ہے، اے ماں تو ایسی ماں ہے کہ جس کے پردے کی وجہ سے جو پردہ ایسا کرے کہ فرشتے بھی اس کے بال کو نہ دیکھ سکے، اے ماں آج تیرا لاڈلا تیری بارگاہ میں اجازت لینے کے لیے آیا ہے، ارے آؤ، دنیا کی ماں ایسی ہو تو بتاؤ، دنیا کی ماں کوئی ہو تو بتاؤ،
کہ ماں اگر حیات میں ہو اور ماں کو پتا ہو میرا بیٹا شہید ہوگا، میرا بیٹا شہید ہوگا، تو وہ ماں کیا نہیں کر سکتی اپنے بیٹے کے لیے؟ مگر فاطمہ ہے، فاطمہ بنت رسول ہے، جن کو اپنی حیات زندگی میں فاطمہ حیات ہی تب بھی پتا چل گیا حسین شہید کیا جائے گا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 60 ہجری اور مہینہ شعبان کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ 60 ہجری اور 60 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کی وہ جنگ کربلا ہوئی، تو قربان 61 ہجری میں ہوئی ہے، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے مزار پر آ کر کہتے ہیں بنت رسول، تو نے آج تک کسی کی فریاد کو ٹالا نہیں ہے، اے ماں آج تک تو نے کسی کی دعا کو رد نہیں کیا ہے، آج تیرا لاڈلا آ گیا ہے، ماں تجھ سے میں دولت نہیں مانگتا، ماں میں تجھ سے جاہ و حشمت نہیں مانگتا، ماں میں تجھ سے جنت کربلا کے امتحان سے چھٹکارے کی دعا نہیں کراتا، اے ماں حسین آیا ہے، آج آخری مرتبہ اپنا دیدار کرا دے، ماں اپنی زیارت کرا دے۔ اب بتائیے حسین کو بھی معلوم ہے، حسین کو بھی معلوم ہے کہ جو نبی کا غلام ہوتا ہے زمین اسے کھاتی نہیں ہے، اسے زمین کھاتی نہیں ہے، تو قربان جائیے حسین بار بار کہہ رہے ماں اپنا دیدار کرا دے۔ حسین رضی اللہ تعالی روتے چلے جا رہے ہیں، قبر انور کے پاس ہے، اچانک امام حسین کو نیند لگی، آنکھ غنود کی طاری ہو گئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کے خواب میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئی اور فرمانے لگی اٹھو میرے لال، اے میرے لال گھبراؤ نہیں، اے لال میرا بھی دل چاہ رہا ہے، میری بھی آرزو ہے، جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلہا بناتی ہے، اے میرے لال میری بھی تمنا ہے کہ میں تجھے شہادت کا دلہا بناتی، اے میرے لال گھبرانا مت، اے میرے لال پشیمان نہ ہونا، اے میرے لال رنجیدہ مت ہونا، اے میرے لال کربلا کے میدان میں جا، کربلا کے میدان میں میں بھی آؤں گی، کربلا کے میدان میں تمہارے بابا علی بھی آئیں گے، کربلا کے میدان میں تمہارا بھائی حسن بھی آئے گا، کربلا کے میدان میں تمہارے نانا میرے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائیں گے، تمہارے جوہر دیکھیں گے، میرے لال تمہارے ظالموں کے سامنے مقابلہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اے میرے لال کربلا کے میدان میں ہم تمہارا صبر بھی دیکھیں گے، اے میرے لال کربلا کے میدان میں حضرت علی اکبر کی لٹی ہوئی جوانی کو بھی دیکھیں گے، حضرت علی اصغر کے حلقوم پر جو تمہارے ہاتھ میں ہوگا اس کی گردن پر اس کے حلقوم پر جو تیر لگے گا، اے میرے لال ہم اس کو بھی دیکھیں گے، ہم حضرت عباس علمبردار کے کٹتے ہوئے بازوؤں کو بھی دیکھا جائے گا، اے میرے لال اور محمد کے بچپنے کو لٹتا ہوا بھی دیکھا جائے گا، محمد ابراہیم کے بچپنے کو لٹتا ہوا بھی دیکھا جائے گا، حسن کی نشانی حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی کو بھی دیکھا جائے گا کہ ان کو بھی لٹتا ہوا دیکھا جائے گا، اے میرے لال تمہارا صبر بھی دیکھا جائے گا، میں اپنی بیٹی سیدہ زینب کا صبر بھی دیکھوں گی، سیدہ زینب کا صبر بھی دیکھتی ہوں نظر آؤں گی، تو قربان جائیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کہتی چلی جا رہی ہے، اے میرے لال اٹھ جاؤ، اے میرے لال اٹھ جاؤ، اگر تم اسی طرح کہتے رہو گے، اسی طرح بولتے رہو گے، اگر آج تمہاری ماں قبر انور سے نکل آئی تو قیامت برپا ہو جائے گی، زمین پھٹ جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، اے میرے لال مجھے مجبور مت کرو، مگر قربان جائیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی قبر انور پر روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ماں کی قبر انور سے چمٹ رہے ہیں، مگر قربان جائیے اس حسین سے پوچھا جائے جس حسین کو کربلا کے میدان میں جو سہارا دینے والا عباس بھی شہید ہو چکا ہے، جو سہارا دینے والا اکبر بھی شہید ہو چکا ہے، جو سہارا دینے والا حضرت مسلم بن عقیل بھی شہید ہو چکے ہیں، جو سہارا دینے والے تمام کے تمام لٹ چکے ہیں، اب تنہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ رہ جاتے ہیں، تو حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہے، اے میرے لال نہ
मुसलमान परेशान ना होना, जब सब शहीद हो जाएंगे तुम्हारा तनहा होकर सब्र हो करना भी हमको देखना होगा, हम उसको भी देखेंगे। ऐ मेरे लाल ना घबराना, करबला की सरजमीन को मैं साफ करती हुई नजर आऊंगी तो कुर्बान जाइए। मेरे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मिली शहादत की पहली रात में किसी ने ख्वाब में सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा आबिदा जाहिदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को देखा कि हजरत फातिमा ज़हरा करबला के मैदान में दीवाना मार घूम रही है। करबला के मैदान में अपने आंचल से करबला की मिट्टी को साफ करती हुई नजर आ रही है। करबला की मिट्टी को साफ करने किसी ने पूछा आप कौन है कि करबला की मिट्टी को साफ कर रही है, क्या वजह है? तो उन्होंने कहा पूछने वाले सुनो, कल को 10 मुहर्रम है, आशूरा का दिन है, कल को मेरा लाल इसी सरजमीन पर शहीद होगा। मैं इस सरजमीन की मिट्टी और पत्थरों को हटा रही हूँ, कहीं मेरा लाल घोड़े से गिरता हुआ नीचे आए तो उसके चुभने ना पाए, उसके चुभने ना पाए। तो कुर्बान जाइए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अपनी माँ के आगे कब्र अनवर से जब तमाम के तमाम सवालात मिल जाते हैं वहाँ से उठते हैं और अपने नाना जान के मज़ार पर जाते हैं। रात का आखिरी पहर, रात का तीसरा पहर है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अपने नाना जान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तुर्बत अनवर पर पहुँचते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अनवर पर पहुँचते हैं और नाना जान को सलाम करते, नाना जान आज तुम्हारा फूल जा रहा है। नाना जान आज वही हुसैन पर मदीने की जमीन तंग कर दी गई है जिसको आप कभी फरमाया करते थे हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूँ। नाना जान कभी मुझे फूल समझ कर सूंघा करते थे। नाना जान मुझसे वो गलिया, वो मदीना तैयबा की जमीन तंग कर दी गई जो मुझे कभी अपने कांधे पर बैठाकर ले जाया करते थे। कोई कहने वाला कहा करता था कि कितनी बेहतरीन सवारी है, कितनी अच्छी सवारी है, कितनी उम्दा सवारी है। तो नाना जान आप फरमाया करते थे कि तुमने सवारी को तो देख लिया, सवार भी तो कितना अच्छा है, सवार भी तो कितना आला है, सवार भी तो कितना उम्दा है। तो कुर्बान जाइए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अपने नाना जान की कुर्बत पर रोते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं नाना जान वो मदीना छूट रहा है जहाँ मेरी जिंदगी बसर हुई है। ए नाना जान इस मदीना तैयबा के लिए हर लोग तरसते हैं, हर लोग तरसते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नवासा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते नजर आ रहे हैं, नाना जान की तुर्बत पर है। मगर कुर्बान जाइए मेरे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर बार बार कह रहे हैं नाना जान मेरे लिए दुआ कीजिए, नाना जान मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं सब्र का पहाड़ बन करके खड़ा रहूं। तो कुर्बान जाइए इमाम हुसैन नाना जान को अपनी आवाज में पुकारते नजर आ रहे हैं, कहते नजर आ रहे हैं नाना जान अब हुसैन को सीने से नहीं लगाएंगे। ए नाना जान जब एक मरतबा आप खुतबा दे रहे थे, मैं दौड़ता हुआ आ रहा था, मस्जिद नबवी शरीफ के सीढ़ियों पर गिर गया तो आपने खुतबा छोड़कर मुझे उठाया था, खुतबा छोड़कर मुझे उठाया था। नाना जान आज हुसैन जा रहा है करबला में, उसे कौन उठाएगा? करबला के मैदान में घोड़े से नीचे आएगा, अपनी सवारी से नीचे आएगा, हुसैन को कौन उठाएगा? ए नाना जान उस वक्त अम्मी भी ना होंगी, उस वक्त बाबा अली भी ना होंगे, उस वक्त नाना जान आप भी ना होंगे, भाई हसन भी ना होगा, मुझे सहारा कौन देगा? मेरा सहारा देने वाला अब्बास सलीम बरदार भी शहीद हो चुका होगा, मुझे सहारा देने वाला हजरत अली अकबर भी शहीद हो चुके होंगे। ए नाना जान मुझे सहारा कौन देगा? तो कुर्बान जाइए हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला यही कहते हुए जा रहे हैं, यही फरमाते हुए जा रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन की अपने नाना जान के मज़ार पर भी आंख लग गई, वहाँ भी आप सो गए तो क्या देखते हैं कि दुल्हा चेहरे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत, आमिना का लाल, अब्दुल्ला का प्यारा, दाई हलीमा का पालनहार मुस्तफ़ा जान रहमत हजरत इमाम हुसैन के ख्वाब में आए और फरमाने लगे मेरे लाल नवासे उठ जाओ, मेरे बेटे उठ जाओ, करबला की जमीन तुम्हें याद कर रही है, करबला की जमीन तुम्हें याद कर रही है।
میرے لال نہ رو، میرے لال جب تو روتا ہے تو میرا سینہ پھٹ جاتا ہے، میرا سینہ پھٹ جاتا ہے۔ تو قربان جائیے، امام حسین کہتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے نانا جان کی تربت پہ ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرے لال نہ گھبرا، میرے لال پریشان نہ ہو، میرے لال تیرا امتحان دیکھنے آؤں گا، تیرا امتحان دیکھنے آؤں گا، تجھے صبر کی دعا بھی دوں گا، میں اپنی نواسی حضرت زینب کا صبر بھی دیکھوں گا، حضرت شہر والوں کا اٹھتا ہوا لٹتا ہوا سہاگ بھی دیکھوں گا۔ تو قربان جائیے میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دلاسا دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اے میرے لال خاموش ہو جا، اے میرے لال چپ ہو جا۔ حضرت امام حسین خواب ہی میں اپنے نانا جان سے کہہ رہے ہیں، نانا جان مجھے کربلا کی زمین دکھا دیجیے، مجھے وہ کربلا محلہ دکھا دیجیے۔ تو قربان جائیے، اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اب بتاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندوں میں جنگ بدر کے میدان میں میرے نبی حیات زندگی میں تھے تو بتا دیا تھا کہ ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا۔ اب میرے نبی کا وصال ہو گیا، مگر اب بھی میرے نبی حسین کو بتا رہے ہیں، اب بھی میرے نبی حسین کو بتا رہے ہیں۔ اب جو کہتے ہیں نبی مر گئے، ان کا نبی ہوگا مر گیا ہوگا، ہمارا نبی تو آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا، صبح قیامت تک زندہ رہے گا، کیونکہ جھوٹے آدمیوں کا نبی بھی جھوٹا ہی ہوتا ہے۔ تو ایمان والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتیوں، ہم سب سنیوں کا، ہم سب عاشقوں کا تو ایک ہی نبی ہے، وہ ایک ہی نبی ہے، وہ آمنہ کا لال ہے، وہ عبداللہ کا پیارا ہے، وہ دائی حلیمہ کا پالن ہار ہے۔ تو قربان جائیے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسے کو دلاسا دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنے نواسے سے کہہ رہے ہیں میرے لال اب اٹھ جاؤ، میرے لال اب اٹھ جاؤ، میرے لال اب اٹھ جاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اٹھ جاتے ہیں، اٹھنے کے بعد نانا جان کو سلام پیش کرنے کے بعد اب جیسے اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں، بار بار پلٹ پلٹ کر اپنے نانا جان کے مزار کو دیکھ رہے ہیں، بار بار پلٹ پلٹ کر حسین اپنے نانا کے مزار کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور حسین کے دل سے یہی آواز آ رہی ہے، نانا جان آپ کو مکے والوں نے ستایا تھا تو آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے آئے تھے، اے نانا جان اب مدینے والے مجھے ستا رہے ہیں، یا رسول اللہ نانا جان اب میں کہاں جاؤں؟ تو قربان جائیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے، اپنے نانا جان کے مزار کو بار بار حسرت و عیاط میں ڈوب کر ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کتنی بڑی دولت چھوٹ رہی ہے، جو واقعی تمام کائنات میں سب سے انمول دولت میرے نبی، کائنات میں سب سے انمول دولت اگر ہے تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضرت امام حسین بار بار پلٹ پلٹ کر اپنے نانا جان کے مزار کو دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مزار کو دیکھ رہے ہیں، اور وہی فرشتے ٹکٹکی باندھ کر حسین کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، حسین کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، حسین سے نانا جان سے وہ تمام فرشتے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ تمہارا نواسا بڑا غمزدہ ہے، یا رسول اللہ آپ کا نواسا بڑا رنجیدہ ہو چکا ہے، وہ روتا ہوا جا رہا ہے۔ تو قربان جائیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فرشتوں میں قبر انور سے نکل سکتا تھا، مگر اگر میں قبر انور سے نکل جاتا تو قیامت برپا ہو جائے گی، زمین تہوالا ہو جائے گی، آسمان ٹوٹ پڑے گا، اسی لیے میں نہیں نکل رہا ہوں اور اپنے نواسے کو دلاسا دیتا ہوا نظر آ رہا ہوں۔ تو قربان جائیے اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ گھر آتے ہیں، اور گھر آنے کے بعد دیکھا ساز و سامان بنا ہوا ہے، تمام کے تمام چلنے والے تھے، ان میں سے دیکھا ایک بچی حضرت سغرا، حضرت سغرا چھوٹی سی بچی ہے، رونے لگی اور روتی ہوئی کہہ رہی ہے بابا جان ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، میں یہاں اکیلے کیسے رہوں گی، میں یہاں اپنی زندگی کیسے بسر کروں گی۔ تو قربان جائیے
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بیٹی 1 مہینے کے بعد تمہارے بھائی علی اکبر آئیں گے اور تمہیں لے کر کے چلے جائیں گے، تمہیں لے کر کے چلے جائیں گے۔ اب قربان جائیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سیدھے کربلا نہیں گئے، مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ کے لیے نکل پڑے، مکہ شریف کے لیے نکل پڑے۔ جا رہے تھے، راستے میں حضرت عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول مطیع ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مطیع جب حضرت امام حسین کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ابھی تو میں مکہ جا رہا ہوں، مگر مکہ کے بعد معلوم نہیں کہاں جاؤں، مکہ کے بعد معلوم نہیں کہاں جاؤں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مطیع نے کہا حسین آپ مکہ ہی میں رہنا، کوفہ مت جانا، کوفہ مت جانا، کیونکہ کوفے کی زمین بہت زیادہ سخت ہے، کوفے والوں نے آپ کے والد محترم کو شہید کیا ہے، کوفے والوں نے آپ کے بھائی حسن کو زہر دیا ہے، کوفے والوں نے آپ کو اور خاندان پر بہت ظلم کیے ہیں، حسین کوفہ مت جانا۔ مگر قربان جائیے، امام حسین نے کہا جہاں تقدیر لے جائے۔ اب امام حسین مکہ المکرمہ پہنچ گئے، مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد بھی حسین کو سکون نہیں، خطوط پر خطوط آتے رہے، خطوں پر خط آتے رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس 150 خطوط آ گئے، 150 خطوط آ گئے، اور 150 خطوط آنے کے بعد امام حسین نے سوچا کیا کیا، اور سب سے آخری خط میں لکھا تھا حسین اگر آپ نہیں آئے تو ہم مجبوری میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ آخری خط میں تھا کہ حسین اگر آپ نہیں آئے تو ہم مجبوری میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، کل قیامت کے دن آپ کے نانا کے سامنے پہنچیں گے، آپ کے نانا نے پوچھ لیا تو ہم تو یہی کہیں گے آپ کے نوازوں کو ہم نے 150 خطوط دے کر بلایا مگر آئے نہیں تھے، مگر آئے نہیں تھے۔ تو قربان جائیے، حسین نے جب اس خطوط کے اندر اپنے نانا جان کے بارے میں سنا تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی وہاں سے چلنے کا ارادہ کرنے والے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا پہلے میں جاتا ہوں، وہاں کا معاملہ، وہاں کے پورے حالات سمجھنے کے بعد میں آپ کو وہاں کی جا کر کے خبر دوں گا، اور اگر معاملہ صحیح ہوگا تو آپ چلے آنا، میں خط لکھ دوں گا، اور معاملہ اگر خراب ہو تو آپ مت آنا اور آپ مکہ شریف میں رہتے رہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات